تھا۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں شریک گفتگو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما امیدوار گلگت بلتستان اسمبلی جنرل انفارمیشن سیکریٹری ضلع جہلم حبیبہ شرافت صاحبہ۔ سب سے پہلے آپ کو ویلکم کہیں گے، آپ ہمارے چینل کا آپ کا پہلا پروگرام ہے تو آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ اچھا، آپ یہ بتائیں، آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے آپ نظریاتی جیال و کارکن ہیں، آپ نے پارٹی کب جوائن کی ہے اور اس وقت سے لے کر اب تک کا آپ کا سفر اس پارٹی کے ساتھ کیسا رہا؟ جی وعلیکم السلام حمید پرزادہ، سب سے پہلے میں آپ کو آپ کی کامیابی پہ آپ کو مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ آپ کی انتھک محنت ماشاءاللہ، آپ نے ہمیشہ ایک صحافی، ایک جو ہے ریئل صحافی کا کام کیا ہے۔ ایک کسی پارٹی کو، کسی ورکر کو آپ نے یہ اہمیت نہیں دیا ہے کہ کسی سفارش کی بنا پہ۔ سب سے پہلی بات یہ، اور آپ جس طرح ایک اسٹرگل کر رہے ہیں، ایک محنت کر رہے ہیں، اللہ آپ کو اس میں کامیاب کرے، سب سے پہلے تو آمین ثم آمین۔ اور اس کے بعد میں جہاں تک اس پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتی ہوں جناب، یہ میرا بائی برتھ کہہ لیں، الحمدللہ کسی اور پارٹی سے میں نہیں گئی ہوں، اور میرا یہ بائی برتھ پارٹی ہے، اور اس کے لیے اب تک میں اپنے جب تک میری زندگی ہے اسی پارٹی میں رہوں گی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے۔ تو باقی پارٹی کی بات ہے تو وہ پارٹی ہماری دیکھیں، یہ پاکستان کی واحد پارٹی ہے جو نظریاتی ہے، غریبوں کسانوں کی پارٹی ہے، اور یہ بہت اچھی پارٹی ہے۔ اور جہاں تک میرا اپنا نظریہ ہوتا ہے تو وہ پاکستان کی میرے خیال سے یہی نمبر 1 پارٹی ہے، اس کے علاوہ کوئی پارٹی کو میں پارٹی بھی نہیں کہتی۔ جی تھینک یو۔ اچھا، اس کے ساتھ آپ پنجاب میں آپ کی رہائش ہے، یہاں بھی پیپلز پارٹی کے آپ سپورٹ کر رہی ہو، تو نیا پاکستان کی حکومت کو آپ کیسے دیکھتی ہو؟ جی دیکھیں، نئے پاکستان کو تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا اور ساری عوام دیکھ چکی ہے، اور یقیناً کچھ لوگوں کو نئے پاکستان کا بہت مزہ بھی آیا ہوگا، جو اسپیشلی جو موجودہ حالات ہیں، اسپیشلی جو مہنگائی ہے عوام کے لیے، کیونکہ پاکستان ایک متوسط طبقہ ایک کنٹری ہے، اس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ مکان اور روٹی کپڑا یہ ہمیں ریزنیبل پرائز میں چاہیے ہوتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ اتنی مہنگائی آسمان تک پہنچی ہوئی ہے، اور جس کی وجہ سے عوام بے حد پریشان ہے، اور اسی وجہ سے صرف میں پیپلز پارٹی کے ہونے کی حیثیت سے نہیں کہہ رہی ہوں، میں ایک عام عوام کی جگہ پہ بیٹھ کے میں سوچتی ہوں کہ کتنا لوگ سٹرگل کر رہے ہیں۔ آج تک ہم نے سنا تھا کہ کوئی مطلب سوسائڈ ہو گیا ہے، کسی نے خودکشی کی ہے تو کسی گھریلوے اس پہ، مگر یہ اس پوری دنیا میں ورلڈ ریکارڈ ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ خودکشیاں کی ہیں، جس کا ہمیں تا حیات جو ہے نا افسوس رہے گا اس چیز کا کہ ایک بچے پہلے ایک ماں اور باپ اپنے بچوں کو مارتے ہیں، ختم کرتے ہیں کہ یہ اور دکھ نہ سہے، بھوک نہ سہے، اسی طرح کر کے پھر وہ اپنے آپ کو بھی ختم کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے پاکستان کے لیے، اور بالخصوص اس پارٹی کے لیے جو موجودہ حکومت ہے تحریک انصاف، ٹوٹلی فیل ہے۔ میں کہتی ہوں کہ اب مزید اس کو کھیلنا نہیں چاہیے عوام اور اس کے جذبات سے۔ اچھا، خان صاحب تو کہتا ہے کہ ابھی جو جتنی مہنگائی ہوئی ہے، جتنی خودکشیاں ہوئی ہے، عوام کو جو بھی ابھی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے وہ سابق حکومتوں کی وجہ سے یہ مشکلات پیش آ رہے ہیں، تو آپ کیا کہتی ہو؟ دیکھیں، مجھے خان صاحب پہلے یہ بتائیں کہ سابقہ ایسے واقعات کہاں ہوئے ہیں؟ ٹھیک ہے، مشکلات اگر خان صاحب اس دفعہ آئے ہیں، ہم سب کا بیڈ لک اور عوام کا بیڈ لک، یہ اس حکومت میں آئے، وزیر بنے، ٹھیک ہے نا، تو مجھے یہ بتائیں خان صاحب، آپ تو ان مشکلات کو حل کرنے کے لیے آئے تھے، بہت سارے لوگوں کا آپ کے اوپر امیدیں بھی تھیں کہ آپ کچھ کریں گے، تو آپ کر دینا، وہ مشکلات تو سب سے پہلے تھیں، مگر ایسے مشکلات کبھی بھی نہیں تھیں کہ آپ کنبے کے ساتھ، فیملی کے ساتھ خودکشیاں کرنے والی حالات کبھی نہیں بنے پاکستان میں۔ ہاں ٹھیک ہے، لوگوں کو اپنا ذرائع جو 2 وقت کی کھانا کھا رہا تھا وہ کھا رہا تھا اپنے آرام سے، مگر جب
جب سے آپ کی حکومت آئی آپ نے تو عوام کا جینا مشکل کر دیا. آپ سے تو ایسے لوگوں کا جو آؤٹ آف کنٹری تھے انہوں نے اپنی ٹیکسیاں اپنے زیور بیچ کے آپ کو سپورٹ کیا. ٹھیک ہے, میں خان صاحب سے پوچھتی ہوں کہ آپ نے عوام کو کیا سبسڈیز دی؟ تو آپ دوسرے جو پارٹیز ہیں ان کے حکمرانوں کو تو ابھی آپ تو کم از کم کچھ نہ بولیں. خان صاحب کہتا ہے کہ ابھی جو مہنگائی ہوئی ہے وہ پوری دنیا میں ہوئی ہے, پاکستان جو ہے اسی دنیا میں ہے, آسمان میں نہیں ہے. تو مزید 1.5 سال تک انشاءاللہ ہم اس مہنگائی کو کم کر سکتے ہیں. تو اس کے بعد یہاں کا جو حکومت کا عرصہ جو ہے وہ 12-13 مہینہ رہ چکا ہے. تو یہ پی ٹی آئی والا کہتے ہیں کہ نیکسٹ 5 سال بھی پی ٹی آئی کا ہے. نون لیگ والا کہتے ہیں کہ نواز شریف کو لایا جا رہا ہے. تو آپ کی پارٹی کی کنسیشن کیسی ہے؟ دیکھیں, میں اب اپنے عوام کو بھی ریکویسٹ کروں گی کہ خدا را سوچ سمجھ کے ووٹ دیں, کہ اگر خدا نخواستہ یہ پی ٹی آئی دوبارہ اگر 5 سال اپنا دیکھ رہی ہے تو ان کی بہت بڑی احمقانہ سوچ ہے, یہ میں نہیں سمجھتی اس کو. اور دوسری بات یہ کہ اس کو اگر یہ 5 سال مزید اگر خدا نخواستہ مل جاتے ہیں تو کہہ لیں کہ پھر پاکستان میں کیڑے مکوڑے ہوں گے, انسان ختم ہو جائیں گے ہوپ فلی. تو اور آنے والے وقت کے لیے میں کہتی ہوں کہ الحمدللہ کوئی آج تک ہمارا کیس ثابت نہیں ہوا, کوئی ہمارے اوپر کوئی جتنا مرضی جیلوں میں گھسیٹا گیا. ہمارے جو اعلیٰ جو ہمارے چیئرمین صاحب کے والدین کو اچھا شہید ہوئے, مگر اس پاکستان سے ہم نے ایک قدم باہر نہیں نکالا. ایون کہ ہمارے آصف علی زرداری صاحب کو بھی بہت فورس کیا گیا کہ آپ باہر جائیں اپنا علاج کروائیں, مگر وہ یہیں پہ بضد تھے کہ میں یہیں پہ مروں گا جیوں گا, یہ میری مٹی ہے, میری زمین ہے, میں ادھر سے کہیں نہیں جاؤں گا. تو وہ بہت زیادہ اس کے لیے موجودہ جو حکومت ہے خان صاحب کی, نیازی صاحب کے لیے یہ بہت بڑی اس کے منہ پہ تماچا تھا جو زرداری صاحب باہر نہیں گئے, ورنہ وہ نواز شریف کی طرف باغ کے باہر جا سکتے تھے. اس کا بھی اپنا باہر بڑا اچھا سیٹ اپ ہوگا. مگر یہ ہے کہ آنے والا وقت انشاءاللہ غریب عوام کے لیے اگر خدا نے کوئی راہ مشل دکھائی ہے تو وہ پیپلز پارٹی ہے. اور ہمارا جو آنے والا وزیر اعظم صاحب ہوں گے وہ ایک پڑھے لکھے, ایک جو سیاست کی گود میں بڑے ہوئے ہیں, جس کے نانا سیاستدان, جس کے ماں سیاستدان, جس کی کا باپ سیاستدان ہے, ایسے ایک گھرانے سے ہے. نہ صرف اس نے پچ میں کوئی گیم کھیل کے اچانک شوقیہ کوئی سیاست میں نہیں آیا ہے لوگوں کی طرح, خان صاحب کی طرح. ٹھیک ہے, اگر وہ ایک ان حالات میں بھی انشاءاللہ آنے والا وقت ہمارے بلاول صاحب کا ہے اور انشاءاللہ کامیابی بھی ہمارے پیپلز پارٹی کو ہے. اور یہ پروپیگنڈے ہیں کہ یہ اس طرح یہ پیپلز پارٹی کی عوام, پیپلز پارٹی کے جیالوں کو اس کا جو ارادے ہیں اس کو تھوڑا سا پست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ اس میں وہ ناکام ہوں گے. ہم ہی جیتیں گے, آنے والا وقت ہمارے بلاول صاحب کا ہے. جی اچھا, گلگت بلتستان کی طرف چلتے ہیں. آپ کا تعلق بھی گلگت بلتستان سے ہے, حلقہ 2 استر سے ہے. تو وہاں پر بھی نیا پاکستان کی حکومت آئی ہے, 1 سال گزر چکے ہیں, لیکن ترقیاتی کام ابھی نظر نہیں آ رہے ہیں. اعلانات بہت ہوئے ہیں. تو آپ کیا کہتے ہو ہماری جی پی کے حکومت کے حوالے سے؟ دیکھیں, جہاں پہ یہاں 4 سال ہو گئے, ٹھیک ہے, یہاں پہ کیا کام ہوا؟ پورے پاکستان جہاں سے گندم, چینی, دالیں سب یہاں سے کاشت ہوتی ہیں. اگر یہ ایریے پہ کچھ کام نہیں ہوا, آپ دیکھیں کھڑے کھڑے ان کے اپنے حکمران جو جو تھے وزراء تھے, انہوں نے اتنا بڑا کرپشن کیا, کہاں ان کا احتساب ہوا اور کہاں کوئی چارہ نہیں جتنا کام ہوا کہ ہم کہیں گے کہ اب گلگت بلتستان میں بھی ہوگا. گلگت بلتستان کا جو ایک جھوٹا وعدہ کر کے خان صاحب نے جو اس کو صوبہ بنانے کی ایک بڑی لارا دے کے اپنی پارٹی لے کے آیا تھا, اور جہاں تک میں اگر گلگت بلتستان سے تعلق رکھتی ہوں تو مجھے پتا ہے کہ گلگت بلتستان میں پی ٹی آئی کو کوئی جانتا نہیں تھا, کوئی نہیں جانتا تھا. یہاں سے آپ بڑا فورس کر کے پیسے دے کے اگر کسی کینڈیڈیٹ کو رکھا ہے تو رکھا ہے, اور ادروائز ابھی دیکھیں, آپ خود دیکھیں پیرزادہ صاحب کہ پی ٹی آئی والوں کو ہی انصاف نہیں ملا. ان کے اتنے اچھے ورکر تھے, میں یہ کہوں گی کہ انہوں نے ایک بڑا کام کیا. سی ایم کون بنا؟
یہ ایک المیہ ہے. پی ٹی آئی والوں کو تو اسی وقت استعفیٰ دینا چاہیے تھا جب ایک چوتھا بندہ پیراشوٹ کے ذریعے آیا اور وہ وزیر اعلیٰ کے اقتدار پہ ٹھہرا. ٹھیک ہے, یہ تو یہ ایک شیم فل بات ہے کہ محنت کرے کوئی اور اس کی سیٹ کا کوئی مزہ اور لے. یہ تو بہت بڑی. خان صاحب کو کہیں کہ پہلے اس نے خود اس بات کا اعتراف کیا کہ جناب ہم جو ہیں اس کو میری کوئی پریپریشن نہیں تھی, میری تیاری نہیں تھی, میں حکومت میں آ گیا ہوں. یہ تو خان صاحب نے خود اپنے منہ سے الفاظ کہے تھے. مگر میں یہ کہتی ہوں کہ خان صاحب کو رہتی دنیا تک اب حکومت میں, سیاست میں نہیں آنا چاہیے, لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ نہیں کھیلنا چاہیے. رہی بات گلگت بلتستان کی, تو وہاں پہ بھی اسی طرح ناکامی کا شکار ہے پی ٹی آئی, جو ابھی تک پورا سال ہو گیا. ٹھیک ہے, کوئی ایک مطلب کہیں پہ بھی کسی اس کا آپ نے افتتاح کیا ہو ہمیں بتائیں. صرف باتیں بڑی بڑی کرنا. میں کہتی ہوں کہ ریڈا والا بھی بڑی بڑی باتیں کرتا ہے, اس کے پاس آپ جائیں تو پوچھیں آپ اس کا, تو کہتے ہیں کہ نہیں یہ فلاں جگہ سے فروٹ آیا ہے تو یہ سیم یہی بات خان صاحب کی ہے. وہ باتیں کرتا ہے اور مزے کی بات یہ کہ اس نے اپنی کارکنان, اپنے عہدیداران کو بڑی لمبی زبانیں دی ہیں ماشاءاللہ سے. صرف زبان ہی چلا سکتے ہیں, ادروائز کوئی کام نہیں کر سکتے. اچھا, آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ حلقہ 2 استور سے آپ نے الیکشن بھی کنٹاسٹ کیا ہے. جی بالکل, میں نے الیکشن کانٹیسٹ کیے ہیں. میں نے اور میرے اعلیٰ عہدیدار کا جو بھی فیصلہ تھا اس کے مطابق پھر مجھے وومن سیٹ کے لیے نامنیشن ملی الحمدللہ. یہ میرے لیے ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اور جہاں تک میرا تعلق ہے, اگر میں دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتی ہوں تو میں پیپلز پارٹی کی ہی ہوں. وہاں پہ بھی یہ کافی ہوا کہ آپ اس پارٹی میں آئے, آپ کو سیٹ بھی ملتی ہے, آپ کو ٹکٹ. وہ میں نے کہا نہیں, یہ ٹکٹ ہماری باہمی مشورے سے ہم نے مظفر علی ریلے صاحب کو دیا اور اس کے لیے ہم نے رات دن کمپین کی. اس کا ثبوت پورا گلگت استور اور جو ہے نا بونجی ثبوت ہے اس چیز کا. اور الحمدللہ میں نے گلگت میں جو ہے حلقہ 1 سے ہمارے امجد صاحب جو ہمارے پریزیڈنٹ بھی ہیں, ان کے اس کے لیے بھی میرے بھائیوں نے, میرے ماموں سب نے سپورٹ کیا. الحمدللہ ہم کامیاب ہیں اور آگے والا وقت ہمارا ہے, اور ادھر سے پھر انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کے لیے. اچھا, آپ پہ آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ گلگت بلتستان میں جو خواتین ونگ کا صدارت کا انتخاب ہو رہا ہے, تو آپ بھی ان خواتین کو جانتے ہو کہ سب سے وہاں پہ تیز اور خواتین اقتدار میں آنا چاہے, وہاں بھی کوئی معاملات ہوتے ہیں ابھی تک کہ جو ہے وہاں پہ صدارت کا انتخاب نہیں ہوا ہے. جی پیرزادہ صاحب, دیکھیں وہاں کے حالات تو آپ کو بھی پتہ ہے اور ہم سب کو پتہ ہے جہاں تک. مگر میں کہتی ہوں کہ خدا را سوچ کے, ایک اچھی سوچ کی مالک, ایک اچھے نظریے کی مالک جو اس پارٹی کو چلا سکے. ٹھیک ہے, جو سب کو جوڑ کے رکھے آپس میں, اور کوئی اس میں بغض نہ ہو, کوئی اس میں تفرقہ نہ ہو, کوئی اس میں کوئی یعنی کہ لیک آف نالج نہ ہو. ایک اچھی پڑھی لکھی عورت کو لانا چاہیے جو سب کو جوڑ کے ساتھ میں چلے. میں اسی کو پریفر کروں گی. اچھا, بہت بہت شکریہ حبیبہ شرافت صاحبہ.